کافی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مہینوں میں یا کچھ ہفتوں کے اندر ان کے نفس کا سائز جو ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے، ان کا عضو تناسل کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے، اور کافی زیادہ اس مسئلے کے لے کے پریشان ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کیا ہوتا ہے، بہت ساری دوائیاں، کچھ لوگوں نے حکیموں کی ادویات، یہ سب چیزیں کر کے ٹوٹ کے استعمال کر پھر وہ ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جس کے اندر پیشنٹ جس کے ساتھ ہمارے پاس بہت زیادہ او پی ڈی میں آج کل تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ پیشنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے اندر ان کے جو عضو تناسل کا سائز ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلے پیشنٹ کو بٹھا کر اچھے طریقے سے اس کی ہسٹری لی جاتی ہے۔ ہسٹری میں مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر پیشنٹ نے ویٹ تو گین نہیں کیا، مطلب اس کا وزن تو نہیں بڑھا، کیونکہ خاص طور پر جب بھی اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں وہ یا تو بہت زیادہ ہیلتھی ہوتے ہیں، اوبیز ہوتے ہیں، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر پہلے وہ نارمل ہوتے ہیں اور کچھ ہارمونل امبیلنس سے کسی بھی وجہ سے ان کا جو ویٹ گین ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کا وزن کتنا ہے، اور اس کے بعد اس کو کوئی سنڈروم تو نہیں ہے میٹابولک، جیسے کوئی شوگر تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بلڈ پریشر یا اور مسائل کا سامنا تو نہیں ہے، تھائرائڈ کا لیول تو اس کا کم نہیں ہے۔ ایسے پیشنٹ میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پیشنٹ جب ہیلدی ہوتا ہے، جب وزن بڑھتا ہے اس کا، پورے جسم پہ اس کے چربی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے پورے جسم پہ اس کی چربی یا فیٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ساتھ میں پینس جو ہے، عضو تناسل جو ہے، اس کے اراؤنڈ جو ایریاز ہیں ان کے اندر بھی جو فیٹ ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ چربی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور یہ چربی جو ہے وہ بیسیکلی نفس اس کے اندر دب جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں تو بہت ہی موٹی چربی کی لیئر جو ہے وہ پینس کے اوپر، پیوبس کے ایریا میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کو ہم جب دباتے ہیں تو پھر پینس جو ہے وہ باہر نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے پھر ایگزامن کرتے ہیں، اس کا سائز کی اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ اس کا سائز چھوٹا نہیں ہوتا، سائز اتنا ہی رہتا ہے، لیکن وہ چربی کی وجہ سے دب جاتا ہے، چربی کے اندر دب جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں بریڈ پینس۔ اب بریڈ پینس جب بھی ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اوور ویٹ ہوں گے، آپ کی نیچے والے پیٹ کے نیچے والے ایریا میں بہت زیادہ چربی اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر جب اس کو دبایا جاتا ہے تو پینس جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ایگزامن کر لیا جاتا ہے۔ اور قدرتی طور پہ ایسا پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے۔ جب بھی آپ بلوغت سے گزرتے ہیں، آپ بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی کی جو ہے وہ اس کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، مسل گین ہوتا ہے، ہڈیاں آپ کی بڑی ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے عضو تناسل کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ اپنی بلوغت یا ٹین ایج کو ختم کر لیتے ہیں تو آپ کا سائز جو ہے وہ پوری باڈی کا سائز انکلوڈنگ یور پینس، ان سب چیزوں کا سائز جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے نفس کا سائز یا آپ کے جسم کا سائز نہ بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ابہام سمجھ لیں اسے، یہ ایک بہت زیادہ وہم ہے کہ آپ کا جو نفس کا سائز ہے وہ کم ہو جا رہا ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے نفس کے اندر جو ہے اریکشن کم ہو گئی ہے، یا اریکشن آپ کو جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہی۔ جب بھی پیشنٹ اریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے نفس کے اندر جو اسپونٹینیس اریکشنز ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ سمجھتا ہے کہ اس کے نفس کا سائز جو ہے وہ پہلے سے کم ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں جب بھی پیشنٹ اریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور جو بھی وجہ ملتی ہے اس کی اریکٹائل ڈسفنکشن کی، اس کو پھر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ ہماری ایریکشنز جو ہیں وہ کم بھی ہو گئی ہیں، پہلے سے زیادہ کمزور بھی ہو گئی ہیں، سختی نہیں آتی، تناؤ نہیں ہوتا، اور سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہے۔ بیسیکلی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو سیکشول سٹیمولیشن ہے یا ایریکشن ہے آپ کی، یہ ایک بہت ہی ریلیکس پروسیس ہے۔ اس میں اپنے آپ کو آپ نے جب ریلیکس کیا ہوتا ہے تبھی جا کے آپ کے جو تمام حالات ہیں وہ نارمل رہتے ہیں۔ اگر آپ انڈر سٹریس رہیں گے، کانسٹنٹلی آپ کسی پریشانی میں رہیں گے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی جو ایریکشنز ہیں وہ نارمل ہونے سے کم ہو جائیں گی، اور آپ اس کے اندر واضح فرق بھی محسوس کریں گے۔ ایون آپ کی لیبیڈو یا سیکس کرنے کی جو ڈرائیو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ بھی کم ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ایک پیشنٹ اریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ آئے تو اسے ہم پراپرلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ایگزامن کر کے، اور جو بھی اس کے اندر خرابی ملتی ہے، چاہے وہ واسکولر ہو، چاہے ہارمونل ہو، یا پھر اس کے علاوہ کوئی سائیکولوجیکل ہو، اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی ریزن کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ایریکشنز جو ہیں وہ پراپر نہیں ہوں گی۔
اور جب پراپر اریکشن نہیں ہوگی تو پیشنٹ یہی سمجھے گا کہ اس کے جو نفس کا سائز ہے وہ پہلے سے چھوٹا ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اریکشن کے اندر پرابلم ہو یا اس طرح سے ملتا جلتا کوئی بھی ایشو ہو تو لازمی اپنے یورولوجسٹ سے ملیں, ایک سرٹیفائڈ یورولوجسٹ سے جو آپ کو اچھے طریقے سے ایگزامن کرے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا. اگر آپ بریڈ پینس کے ساتھ ہیں, فیٹ کی وجہ سے آپ کا پینس جو ہے وہ فیٹ میں بری ہو گیا ہے, تو اس صورت کے اندر آپ کو پھر ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرنی ہوگی, آپ کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بھی کرنی ہوگی اور اپنا وزن بھی کم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال کرنا ہوگا. یہ سب چیزیں کریں گے, آپ کا ویٹ لاس ہوگا, آپ کی فیٹ لاس ہوگی, تو اس سے آپ کے اس پینس سائز کے اندر, اس کے پینس کی جو لینتھ ہے اس کے اندر آپ کو خاطر خواہ جو ہے وہ بہتری دیکھنے میں آئے گی. میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.